میں بنگلوں کے آگے فٹ پاتھ پر آہستہ آہستہ ایک طرف جا رہا تھا۔ جو ہمیں ہباش کے مکان پر دیر ہو رہی تھی، میری تشویش میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک سامنے سے ایک کسان گدھے کے ساتھ چلا رہا تھا۔ میں نے کوئی دھیان نہ دیا۔ جب وہ قریب آیا تو اس نے ہونٹوں سے ایک ایسا لفظ نکالا کہ میں اپنی جگہ پر سن ہو کر رہ گیا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ وہی کسان تھا جس کو صبح میں نے نالے کی کچی سڑک پر گدھے کے ساتھ آتے دیکھا تھا اور جو میرے قریب سے میری طرف دیکھے بغیر چپ چاپ گزر گیا تھا۔ اس نے ایک ایسا خفیہ کوڈ لفظ بولا تھا جو صرف مجھے، اپنی ایجنٹ سعدیہ اور ڈاکٹر اکاد کو ہی معلوم تھا۔ میں کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ اس نے گدھے کی باک کو ذرا سا کھینچا اور دبی زبان میں بولا، 20 قدم کا فاصلہ رکھ کر میرے پیچھے آؤ، اور وہ گدھے کو کھینچتے ہوئے آگے نکل گیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ اپنا ہی آدمی ہے اور یہاں مامور ہے، مگر حیرانی کی بات یہ تھی کہ اسے میرا پتہ کیسے چلا، اس نے مجھے پہچانا کیسے؟ مگر یہ سب کچھ ہو سکتا تھا۔ اس نے جو کوڈ لفظ بولا تھا وہ اس امر کی حتمی دلیل تھی کہ وہ اپنا ہی ایجنٹ ہے۔ میں فٹ پاتھ پر بنگلے کے باغیچے کی دیوار کے ساتھ لگ کر رک گیا۔ گدھے والا کسان جب مجھ سے تقریباً 50 قدم کے فاصلے پر پہنچا تو میں نے فٹ پاتھ پر اس کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ یہ چھوٹی سی سڑک تھی جو چھوٹے چھوٹے خوبصورت بنگلوں کے آگے سے گزرتی تھی۔ اس کے سامنے کی جانب درخت اور خاردار باڑ لگی ہوئی تھی۔ کسان آگے جا کر بائیں جانب گھوم گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں بھی ادھر کو مڑ گیا۔ یہاں نشیب تھا۔ یہ کچی سڑک نشیب سے اتر کر ایک باغ کی دیوار کے پاس جا کر ختم ہو گئی تھی۔ یہاں باغ میں جانے کے لیے کچی دیوار میں ایک دروازہ بنا تھا جس کے پٹ غائب تھے۔ کسان اس دروازے میں سے گزر کر باغ میں داخل ہو گیا۔ میں 50 قدموں کے فاصلے پر تھا۔ آہستہ آہستہ چلتا میں بھی باغ میں چلا گیا۔ یہ باغ کوئی پارک یا ہمارے باغ جناح جیسا باغ نہیں تھا، بلکہ ناشپاتیوں اور مالٹوں کا باغ تھا جو ویران تھا۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر درخت لگے تھے، بیچ میں خشک گھاس اگی ہوئی تھی۔ ایک جانب درختوں کے پیچھے کچی کوٹھڑی تھی، اس کے باہر ایک لکڑی کی چرنی پڑی تھی۔ ایک طرف خشک شاخوں کا ڈھیر لگا تھا۔ کسان اس کوٹھڑی کے پاس جا کر رک گیا۔ اس نے گدھے کو ایک درخت کے ساتھ باندھا، اس کے آگے چارہ ڈالا اور کوٹھڑی میں چلا گیا۔ میں بھی درختوں میں سے آہستہ آہستہ گزرتا وہاں پہنچ گیا اور خشک شاخوں کے ڈھیر کے پاس بیٹھ گیا۔ اتنے میں کسان کوٹھڑی سے باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پھاوڑا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور بولا، پھر کبھی آنا، ابھی یہاں تمہیں کوئی کام نہیں مل سکتا۔ میں نے تعجب سے اسے دیکھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ فوراً سمجھ گیا کہ وہ حکمت عملی سے کام لے رہا ہے۔ میں نے کہا، بھائی میں بیکار ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کوئی چھوٹا موٹا کام مل جائے تو تمہیں دعا دوں گا۔ اس نے پھاوڑا ایک درخت کے پاس رکھ دیا اور ادھر ادھر ایک گہری نگاہ ڈالی، پھر درخت کی جھکی ہوئی خشک ٹہنی کو توڑ کر اس کے پتے جھاڑنے لگا اور دبی زبان میں مجھے ہدایت کی کہ میں کوٹھڑی میں داخل ہو جاؤں۔ میں نے ویسا ہی کیا۔ کوٹھڑی میں کونے میں چارے کا ڈھیر لگا تھا۔ دیوار سے گدھے کی لگام اور زین لٹک رہی تھی۔ عقبی دیوار میں چھت کے پاس ہوا کے لیے ایک سوراخ تھا۔ میں چارے کے ڈھیر کے پاس بیٹھ گیا۔ کسان کھانستا ہوا اندر آیا، وہ بھی میرے پاس بیٹھ گیا اور کچے فرش پر انگلی سے لکیریں بناتے ہوئے بولا، تم بڑی خطرناک جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہو۔ میں نے کہا، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ اٹھ کر چارے کے ڈھیر کے پیچھے گیا، ڈھیر میں ہاتھ ڈال کر ایک ماچس کی ڈبیا نکال کر مجھے دی اور کہا، اب فوراً یہاں سے چلے جاؤ، اس ماچس میں تمہارے لیے سب کچھ موجود ہے۔ میرے اٹھنے کا انتظار کیے بغیر وہ باہر نکل گیا۔ میں بھی باہر آ گیا۔ وہ پھاوڑے سے ایک کیاری کی مٹی برابر کر رہا تھا۔ میں نے اسے کوئی بات نہ کی کیونکہ میں جانتا تھا کہ ایسے موقعوں پر ضرورت سے زیادہ ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکالا جاتا۔ ماچس میں نے جیب میں رکھ لی تھی۔ باغ سے نکل کر ہباش کے بنگلے کی طرف چل پڑا۔ اس ایجنٹ نے بھی اس امر کی تصدیق کر دی تھی کہ میرے لیے ہباش کا بنگلہ خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ میں نے واقعی وہاں آ کر غلطی کی تھی۔ اب کیا کروں؟ یہی سوچتا میں بنگلے کے قریب پہنچا تو ہباش بنگلے سے نکل کر اپنی جیپ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، کیا تم دوپہر کو آرام نہیں کرتے؟ میں نے کہا، تھوڑی دیر آرام کیا تھا، پھر چہل قدمی کو نکل آیا۔ ہباش نے جیپ سٹارٹ کر دی تھی۔ اسے ریورس کر کے گھمایا اور کھڑکی سے سر باہر نکال کر میری طرف دیکھا۔ آج تمہارے آئی ڈی کارڈ ضرور بن جائیں گے، فکر نہ کرنا۔ اور وہ ہنستا ہوا جیپ لے کر ایک طرف چل دیا۔ اب مجھے محسوس ہونے لگا کہ ہباش کو میرے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ اپنے ایجنٹ نے محض اسی لیے خطرے کا اظہار کیا ہے کہ مجھے کسی بحریہ، بری یا فضائیہ کے افسر کے ہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ یہ لوگ میرے لیے مصیبت کا باعث بن سکتے تھے۔ میں تیز تیز قدم چلتا ہوا اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ نماش ابھی تک سو رہی تھی۔ میں جلدی سے باتھ روم میں گیا، اندر سے چٹخنی لگائی اور جیب سے ماچس نکالی۔ اندر ایک زرد رنگ کا تہہ کیا ہوا کاغذ رکھا تھا۔ اسے کھولا۔ کوڈ الفاظ میں صرف اتنا لکھا تھا کہ مین بولیوارڈ، ہیبرون انٹرسیکشن، داہنی جانب نیلی گاڑی کھڑی ہوگی، سفید داڑھی والا ڈرائیور، فوراً پہنچو۔ میں نے نشانیوں کو اپنے ذہن میں اچھی طرح سے بٹھایا، کاغذ کے پرزے کو ماچس کی تیلی سے جلا کر کموڈ میں بہا دیا اور چٹخنی آہستہ سے اتار کر بیڈ روم میں نکل آیا۔ نماش گہری نیند میں تھی۔ میں دیر نہیں کرنا
کرنا چاہتا تھا۔ وہ میرے اپنے لوگ تھے، یقیناً انہیں میرے بارے میں خبر مل گئی تھی کہ میں کس حال میں کتنی مصیبتیں جھیلتا ہوا یہاں تک پہنچا ہوں۔ باتھ روم سے نکلا تو باتونی سائدہ مل گئی۔ وہ فریج کھولے اس میں سے کچھ نکال رہی تھی۔ میری طرف دیکھ کر بولی کہاں چلے؟ میں نے گردن کھجاتے ہوئے ایک بناوٹی جمائی لی اور کہا ذرا چہل قدمی کو جا رہا ہوں، نماش سو رہی ہے۔ سائدہ معنی خیز انداز میں مسکرا رہی تھی، گردن کو اس بات میں ہلاتی ہاتھ میں چینی کا سفید پیالہ لیے کچن کی طرف چلی گئی۔ میں ایک بار پھر بنگلے سے باہر تھا، کچھ دور تک آہستہ آہستہ چلتا رہا۔ سڑک کی چڑھائی چڑھنے کے بعد دوسری طرف آیا تو تیز تیز چلنے لگا۔ ایک خالی ٹیکسی چوک میں ہی مل گئی۔ میں نے مین بولیوارڈ ہیبرون انٹرسیکشن کہا اور ڈرائیور بغیر کوئی سوال کیے ادھر کو چل پڑا۔ ٹیکسی حیفا کے معروف اور ٹریفک زدہ بازاروں میں سے ہوتی ہوئی مین بولیوارڈ میں آ گئی۔ یہ ایک بہت ہی کشادہ سڑک تھی، دونوں جانب اونچی اونچی عمارتیں کافی فاصلے پر تھیں۔ ٹیکسی تیزی سے چلی جا رہی تھی، سڑک بالکل سیدھی تھی، کبھی نشیب میں چلی جاتی اور کبھی ہلکی سی چڑھائی آ جاتی۔ 15 منٹ کے سفر کے بعد ٹیکسی دائیں جانب مڑ گئی اور پھر ایک چوراہا عبور کر کے ایک طرف رک گئی۔ ڈرائیور نے کہا ہیبرون انٹرسیکشن سر۔ میں ٹیکسی سے اتر آیا، کرایہ ادا کیا اور یوں ایک طرف چلنے لگا جیسے مجھے معلوم ہے کہ کہاں جانا ہے، مگر کنکھیوں سے برابر اس نیلی گاڑی کو دیکھ رہا تھا جو سامنے والے فٹ پاتھ کے قریب ایک طرف کھڑی تھی۔ میں کئی قدم آگے نکل گیا، وہاں سے سڑک کراس کی اور فٹ پاتھ پر واپس نیلی گاڑی کی طرف چلنے لگا۔ میں گاڑی کے قریب پہنچا تو کسی نے اندر سے اس کا پچھلا دروازہ تھوڑا سا کھول دیا۔ مجھے پہچان لیا گیا تھا۔ قریب آ کر میں نے دیکھا نیلی گاڑی میں سفید داڑھی والا ڈرائیور خاموش بیٹھا سامنے لگے آئینے میں دیکھ رہا تھا۔ میں گاڑی میں جلدی سے گھسا اور دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی گاڑی بڑے آرام سے آگے کو کھسکی اور چوک کراس کر کے سامنے والی ذیلی سڑک پر دوڑنے لگی۔ نہ میں نے ڈرائیور سے کوئی بات کی، نہ ڈرائیور نے مجھ سے کچھ پوچھا۔ یہ پرانے ماڈل کی مورس گاڑی تھی، ایک نپی تلی سپیڈ کے ساتھ جا رہی تھی۔ کئی بازاروں اور سڑکوں پر سے مڑتی گاڑی شہر کے شمال کی جانب پل عبور کرنے کے بعد ایک پرانی آبادی میں داخل ہو گئی، جہاں عہد قدیم کے طرز کے مکان اور بازار تھے۔ گاڑی ایک بوسیدہ دیوار کی اوٹ میں کھڑی کرنے کے بعد ڈرائیور نے میری طرف دیکھے بغیر کہا سامنے والے بازار کے آخری مکان کا دروازہ کھلا ہے۔ میں گاڑی سے نکل کر سامنے والے بازار میں آ گیا۔ یہ بازار آدھا اوپر سے چھتا ہوا تھا، دکانیں زیادہ تر نوادرات کی تھیں۔ کئی یورپی سیاح جوڑے خرید و فروخت کر رہے تھے۔ میں سر جھکائے خاموشی سے چلتا بازار کے دوسرے سرے پر پہنچ گیا، جہاں بازار بند ہو گیا تھا۔ بائیں جانب ایک مکان کی ایک جانب جھکا ہوا لکڑی کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ میں بغیر سوچے سمجھے اس میں داخل ہو گیا۔ ڈیوڑی نیم تاریخ تھی، سامنے تنگ زینہ اوپر والی منزل کو جاتا تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے وہاں رک گیا۔ اوپر سے کسی کی دھیمی سی آواز آئی چلے آؤ۔ میں نے سوچا یہ کوئی جال تو نہیں ہے۔ پھر خفیہ کوڈ کا خیال آیا جس میں گدھے والے کسان نے مجھ سے بات کی تھی۔ یہ خفیہ کوڈ ایسا تھا جو سوائے میرے، سعدیہ اور ڈاکٹر اکاد کے چوتھا وہی شخص جان سکتا تھا جو ہمارا ایجنٹ ہو۔ میں نیم تاریخ زینے کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ دوسری منزل میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے فرش پر پرانا قالین بچھا تھا۔ ایک طرف لکڑی کے 2-4 کھوکھے پڑے تھے، بازار والی کھڑکی بند تھی اور اس کے پاس ہی ایک بوڑھا آدمی لکڑی کی تختی پر کھدے ہوئے پھولوں کی چاقو سے نوک پلک درست کر رہا تھا۔ اس نے لمبا چگا اور یہودیوں والی ٹوپی پہن رکھی تھی۔ اس کے آگے کافی کی چینک پڑی تھی۔ اس نے میری طرف اینک کے پیچھے سے دیکھا اور بولا تمہارا مال تیار ہے، یہاں بیٹھو، کافی پیو، میں تمہارا مال دوسرے کمرے سے لاتا ہوں۔ وہ اٹھ کر دوسرے کمرے کا پردہ اٹھا کر اندر چلا گیا۔ میں خاموشی سے قالین پر بیٹھ گیا۔ کمرے میں روشنی صرف 2 روشن دانوں سے ہی آ رہی تھی۔ بازار والی دونوں کھڑکیاں بند تھیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ ان لوگوں نے مجھے کس لیے بلایا ہے۔ ایک طرف سے مجھے حوصلہ بھی ہوا تھا کہ میرے آدمی یہاں موجود ہیں اور اب مجھے یہاں سے نکلنے میں زیادہ دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ دروازے کا پردہ ایک طرف ہٹا اور میرے سامنے سیاہ آنکھوں اور نیم سنہری بالوں والی فلسطینی مجاہدہ اور میری دیرینہ ساتھی سعدیہ کھڑی میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اشارے سے مجھے اندر آنے کو کہا۔ دوسرا کمرہ بہت ہی چھوٹا تھا، صرف ایک پلنگ اور ایک میز بچھی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی میں نے بے اختیار ہو کر پوچھا کہ وہ یہاں کیسے آ گئی۔ سعدیہ نے قدیم یہودی عورتوں والا لباس پہن رکھا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ صبح کی پہلی فلائٹ میں یروشلم سے یہاں آئی ہے۔ بولی ہم کئی روز سے تمہاری تلاش میں تھے، ہم نے تمہاری تصویر یہاں بھی اپنے آدمیوں کو بھیج دی تھی۔ کل رات مجھے اطلاع ملی کہ تم حیفا کے ایک کمانڈر کے بنگلے میں کسی عورت کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہو۔ میں نے پچھلے پہر کی فلائٹ پکڑی اور یہاں گئی۔ مجھے افسوس ہے عامر کہ تم اس وقت مشن کو خیر بات کہہ رہے ہو جب تمہارے ملک اور ہمارے کاز کو تمہاری اشد ضرورت ہے۔ میں اس کا منہ تکنے لگا۔ میں سمجھا نہیں، ذرا کھل کر بات کرو۔ سعدیہ بولی میں جانتی ہوں کہ تم یہاں سے فرار ہونے کا منصوبہ بنا رہے ہو، مگر کیا تمہارا وہ مشن مکمل ہو گیا ہے جس کو تم لے کر اس ملک میں داخل ہوئے تھے؟ کیا تم نے پاکستانی سفارتکار کی نوجوان بیٹی سونیا کو دشمن کے چنگل سے چھڑا کر اپنے وطن پہنچا دیا؟ شاید تم نہیں جانتے کہ سونیا کے باپ کو قاہرہ میں کسی گمنام شخص نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ اس وقت سونیا
کی ماں اپنی بیٹی اور خاوند کے غم کو سینے میں لیے ہسپتال میں بستر مرگ پر پڑی ہیں۔ اسرائیلی حکومت نے سونیا کے بدلے 4 ایسے اسرائیلی جاسوسوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے جنہیں قاہرہ کی حکومت کسی صورت میں بھی رہا نہیں کرنا چاہتی۔ ان سے نہایت اہم معلومات حاصل کرنے کے بارے میں پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ قاہرہ کو پاکستانی حکومت سے اپنے تعلقات کا بھی شدید احساس ہے اور وہ پاکستانی سفارتکار کی بیٹی کو ہر قیمت پر اسرائیلیوں کی قید سے نکال کر پاکستانی سفیر کے حوالے کرنا چاہتی ہے۔ اس اہم ترین کام کی ذمہ داری ہمیں سونپی گئی تھی، لیکن تم خود اس ملک سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہو۔ ہم تمہیں زبردستی نہیں روک سکتے۔ اگر تم نے واقعی یہاں سے نکل جانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو ہم اس سلسلے میں بھی تمہاری مدد کریں گے، لیکن تمہارے چلے جانے سے تمہاری ایک پاکستانی لڑکی پر یہاں جو گزرے گی تم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ابھی تک تو اسرائیل کی قاہرہ گورنمنٹ سے گفت و شنید جاری ہے۔ جو ہی یہ ناکام ہوئی، اسرائیلی سونیا پر شرمناک تشدد کا سلسلہ شروع کر دیں گے اور اس کی کٹی پھٹی لاش ہی قاہرہ واپس جائے گی۔ سعدیہ کی باتوں سے میرا خون کھول اٹھا۔ میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ سعدیہ بولی، یہ کام ہمارے آدمی بھی کر سکتے تھے، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی قبضے کے بعد شام اور مصر میں شدید اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، اور شام کے وہ کمانڈوز جو اسرائیل میں خفیہ طور پر برسر پیکار ہیں مصر کی خاطر یہ مشن اپنے ہاتھ میں لینے کو تیار نہیں۔ ہمارے کمانڈوز کی زیادہ تعداد صحرائے سینا میں اسرائیلیوں کی ریشہ دوانیوں کا مقابلہ کر رہی ہے۔ باقی ہم یہاں جو چند ایک ایجنٹ ہیں ان میں سے ایک بھی کمانڈو نہیں ہے، اور پھر اس مشن میں تمہارے وطن پاک کی عزت اور حرمت بھی وابستہ ہے۔ اگر تم کسی طرح پاکستانی سفارتکار کی بیٹی سونیا کو اسرائیلیوں کے پنجہ استبداد سے نکال کر لے گئے تو ذرا سوچو تمہارے ملک کی کس قدر نیک نامی ہوگی، اور ایک ایسی ماں کو نئی زندگی بھی مل جائے گی جو اپنی بیٹی کے غم میں اس وقت قاہرہ کے ہسپتال میں پڑی ہے۔ میں نے سعدیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی آنکھوں سے لگایا اور کہا، سعدیہ، اس سے زیادہ سننے کی مجھ میں طاقت نہیں، خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ۔ سنو، میں اپنے وطن پاک اور تمہاری قسم کھا کر عہد کرتا ہوں کہ جب تک سونیا کو اسرائیلیوں کے قبضے سے چھڑا کر قاہرہ نہیں پہنچا لیتا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ سعدیہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولی، عامر، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ اب ہمیں یقین ہے کہ سونیا کی زندگی اور عزت بچ جائے گی، کیونکہ تم ایک بہادر اور تجربہ کار کمانڈو ہو۔ تم اسے موت کے منہ سے نکال لاؤ گے۔ میں نے سعدیہ سے پوچھا کہ کیا اسے معلوم ہے کہ سونیا کو اسرائیلی انٹیلیجنس نے کہاں قید کیا ہوا ہے۔ سعدیہ نے جواب دیا، ہم نے اس سلسلے میں اپنے ذرائع سے جو مصدقہ اطلاعات حاصل کی ہیں ان کے مطابق سونیا کو بھارت کے مالدیپ کے قریب جزائر میں سے کسی ایک جزیرے پر رکھا گیا ہے۔ تم بھی جانتے ہو کہ اسرائیل کے بھارت کے ساتھ گہرے دوستانہ روابط ہیں، اور دونوں ملک اپنے مشترکہ دشمن جانی تمہارے وطن پاکستان کے خلاف کسی بھی کارروائی میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس مسئلے میں بھی بھارت نے اسرائیلی حکومت سے تعاون کرتے ہوئے مالدیپ کا چاروں طرف سے سمندر میں گھرا ہوا ایک چھوٹا سا جزیرہ مکمل طور پر اس کے حوالے کر دیا ہے۔ اس جزیرے پر اسرائیل نے اپنی سیکیورٹی گارڈ متعین کر رکھی ہے۔ جزیرے کے ارد گرد انڈین کوسٹل گارڈ کے ٹریلر بھی گشت کرتے رہتے ہیں اور ان کی ساحل پر چوکیاں بھی ہیں، لیکن جزیرے کے اندر اسرائیلی حکومت کا نظم و نسق چلتا ہے۔ وہاں خاردار تارے لگا کر انہوں نے ایک چھوٹا سا قیدی کیمپ بنا رکھا ہے، جہاں اسرائیلی حزب اختلاف کے ایسے سیاسی مخالف بھی قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں جن کے بارے میں اسرائیلی حکومت نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ وہ جلا وطن ہونے کے بعد اپنی مرضی سے ارجنٹائن یا سوئٹزرلینڈ چلے گئے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مالدیپ کے اسی جہنمی جزیرے میں موت سے بدتر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ سونیا بھی اسی کیمپ کے کسی تہہ خانے میں قید ہے۔ میں نے سعدیہ کی بات کاٹتے ہوئے سوال کیا کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے مجھے کون سے ذرائع استعمال کرنے ہوں گے۔ سعدیہ بولی، اگر تم کسی طرح بحری جہاز میں سوار ہو کر مالدیپ کے جزائر تک پہنچ بھی گئے تو تمہارے لیے اس اسرائیلی جزیرے تک پہنچنا ناممکن ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ اگر تم پہنچ بھی جاؤ تو تمہیں بہت سا وقت لگ جائے، اور وقت اب ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس گمنام اسرائیلی جزیرے پر کسی بھی اجنبی شخص کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اس جزیرے کے بارے میں ایسی اطلاعات بھی ہمیں ملی ہیں کہ یہودیوں نے بھارت کی مدد سے وہاں ایک خفیہ ایٹمی پلانٹ لگا رکھا ہے، جہاں یورینیم پر کسی انتہائی طاقتور اور مہلک ترین توانائی کے حصول کے لیے تجربے ہو رہے ہیں، لیکن تمہیں صرف سونیا کو وہاں سے نکالنا ہے۔ لیکن ایک آسانی یہ بھی ہے کہ تم خود اسی بر اعظم کے رہنے والے ہو اور جنوبی بھارت کی تمل زبان بڑی روانی سے بول لیتے ہو۔ میں گہری سوچ میں تھا۔ سعدیہ نے کہا، کیا تم ذہنی طور پر اس مشن کے لیے تیار ہو؟ اگر تمہارے دل میں ذرا سی بھی ہچکچاہٹ ہے تو تم اس مشن سے دستبردار ہو سکتے ہو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ میں نے آہنی عزم کے ساتھ کہا کہ میں اپنے وطن پاک کی بیٹی کی خاطر اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں، اور میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ میرے جیسا کمانڈو جب وطن پر جان قربان کرتا ہے تو اس کا مشن مکمل ہو چکا ہوتا ہے۔ سعدیہ بہت خوش ہوئی۔ وہ پہلے ہی پاکستانی فوج کے جیالوں کی بہادری اور خاص طور پر پاکستانی کمانڈوز کی جرت اور دلیری سے متاثر تھی۔ جب میں نے اس سے استفسار کیا کہ میں کس طریقے سے مالدیپ کے اسرائیلی جزیرے تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکتا ہوں تو اس نے کہا، اس ضمن میں بھی ہم نے پوری معلومات حاصل کر لی ہیں۔ ان معلومات کے مطابق یہاں حیفا کے ایک فوجی ایئرپورٹ سے مہینے میں
ایک بار ایک سپلائی کارگو طیارہ اسرائیل کے مالدیپی جزیرے میں جاتا ہے۔ یہ فوجی کارگو طیارہ ہوتا ہے۔ اس میں وہاں کی یہودی سیکورٹی فورس اور قیدی کیمپ کے ملازموں کے لیے رسد اور خوراک، کپڑے، زیتون کا تیل، خشک اور تازہ پھل اور یہاں کی خاص سبزیاں لے جائی جاتی ہیں۔ اگر تم کسی طرح اس کارگو طیارے میں سوار ہونے میں کامیاب ہو جاؤ تو تم عین دشمن کے پیٹ کے اندر پہنچ جاؤ گے، کیونکہ یہ اسرائیلی کارگو طیارہ اسرائیلی جزیرے میں ہی جا کر اترتا ہے اور پھر وہیں سے اگلی رات سیکورٹی فورس کے ان افسروں کی بیویوں کو لے کر واپس آ جاتا ہے جو ایک ماہ وہاں گزارنے کے لیے گئی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا کہ میں اس طیارے میں کیسے سوار ہو سکوں گا، وہاں تو زبردست پہرا ہوگا۔ سعدیہ کہنے لگی اس کا بھی ہم نے انتظام کر لیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے 2 ایجنٹ جو یہاں یہودی ٹھیکیدار بن کر رہ رہے ہیں اس بات کی کوشش میں ہیں کہ بھاری رشوت دے کر اصلی یہودی ٹھیکیدار کو راضی کیا جائے کہ اس بار ہمیں بھی کچھ خشک میوے سپلائی کرنے کا آرڈر دیا جائے۔ ہمارے ایجنٹ چونکہ یہاں فوج کو باقاعدہ خوراک سپلائی کرنے کا کاروبار کرتے ہیں، اس لیے ان پر کوئی شک بھی نہیں کر سکتا کہ ہمارا اصل مقصد کیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ رشوت سے ہمارا کام نکل آئے گا۔ یہ قوم رشوت کی دیوانی ہے۔ میں نے کچھ متحیر ہو کر پوچھا کہ خشک میوہ جات کی سپلائی سے میرے مشن کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ سعدیہ مسکرائی، کہنے لگی تعلق یہ ہے کہ جب ہمیں خشک میوہ سپلائی کرنے کا آرڈر مل گیا تو خشک میوہ جات کی 5 پیٹیاں ہوں گی، جن میں سے ایک پیٹی میں خشک میوہ جات کی جگہ تم بند ہوگے۔ میں اپنی جگہ سے اچھل گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میرا مطلب ہے کہ میں لکڑی کے بکس میں بند ہو کر جزائر مالدیپ تک کا سفر کیسے کروں گا؟ سعدیہ کہنے لگی حیفا سے مالدیپ کے اسرائیلی جزیرے تک کا ہوائی سفر ویسے تو 10 گھنٹوں کا ہے، مگر کارگو طیارے کی رفتار کم ہوتی ہے، اس لیے تمہیں صرف 12 گھنٹے بکس کے اندر بند رہنا ہوگا، مگر بکس میں تمہارے آرام کا پورا بندوبست ہوگا۔ تمہیں تازہ ہوا بھی آتی رہے گی، تمہارے لیے اندر مشروب ہوگا، سینڈوچز بھی ہوں گے، بس تمہیں 12 گھنٹے بالکل سیدھے لیٹے رہنا ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارے جیسے بہادر کمانڈوز کے لیے یہ کوئی خاص مشکل کام نہیں۔ کیا خیال ہے؟ میں کیسے انکار کر سکتا تھا؟ مجھے انکار کرنا بھی نہیں چاہیے تھا اور میں انکار کرنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں نے پرعزم انداز میں حامی بھری اور کہا کہ اپنے وطن پاک کی عزت کی خاطر اگر مجھے ہمیشہ کے لیے قبر میں بھی لیٹنا پڑے تو میں اسے اپنی خوش قسمتی سمجھوں گا۔ سعدیہ نے اطمینان کا سانس لیا اور اس کا چہرہ خوشی اور فخر سے دمک اٹھا۔ مجھے تم سے یہی توقع تھی۔ اب میں تمہیں کچھ ضروری ہدایات دینا چاہتی ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم جس جگہ ٹھہرے ہوئے ہو وہاں سے تمہیں فوراً نکل کر یہاں آنا ہوگا۔ میں حیران ہوں کہ ابھی تک کمانڈر ہباش کو تمہارے بارے میں اطلاعات کیوں نہیں مل سکی۔ تمہاری تصاویر تو بحریہ، فضائیہ اور آرمی کے تمام دفاتر میں گردش کر رہی ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اب اسی جگہ رہ جاؤ اور واپس مت جاؤ، کیونکہ اسی جگہ سے تمہارا مالدیپ تک کا سفر شروع ہوگا۔ جانے کیوں میں نماش کو ملنا چاہتا تھا، اور پھر جب کہ ابھی تک میرا راز وہاں تشتسبام نہیں ہوا تھا تو میرے لیے ایک بار وہاں جانا کوئی ایسی خطرناک بات نہیں تھی۔ سعدیہ سے میں نے اپنے اندیے کا اظہار کیا تو وہ بولی، نماش سے تمہارا کوئی جذباتی تعلق نہیں ہے۔ میں نے سعدیہ سے کہا کہ نماش نے میری خاطر اپنا گھر چھوڑ دیا ہے۔ ہو سکتا ہے اگر میں اس کی زندگی میں داخل نہ ہوتا تو وہ اپنے خامد کو نہ چھوڑتی اور کسی نہ کسی طرح زندگی بسر کرتی رہتی۔ میں اس سے 2 باتیں کرنا اپنا اخلاقی فریضہ سمجھتا ہوں۔ سعدیہ نے ایک پل کے لیے خاموشی اختیار کر لی، پھر اپنے لمبے کرتے کی جیب سے ایک چھوٹا سا جرمن آٹومیٹک پسٹل نکال کر مجھے دیا اور کہا، اس کا چیمبر لوڈ ہے، اسے اپنے پاس رکھو۔ میں تمہیں اسی جگہ ملوں گی۔ شاہ نشین میں باہر جو بوڑھا بیٹھا ہے وہ ہمارا ہی آدمی ہے، اس کا نام چیکاش ہے۔ وہ نوادرات کی مرمت اور ان پر رنگ و روغن کا کام کرتا ہے۔ خیر تم کب تک واپس آ جاؤ گے؟ میں نے پستول اپنے لمبے کرتے کی جیب میں رکھ لیا اور کہا، شام تک واپس آ جاؤں گا۔ سعدیہ کہنے لگی، دل نہیں مانتا کہ تم جاؤ، وہاں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن تم اصرار کر رہے ہو تو میں یہی کہوں گی کہ اپنی حفاظت کرنا۔ جب تک تم واپس نہیں آؤ گے مجھے فکر رہے گی۔ جس نیلی گاڑی میں تم آئے ہو اس میں واپس جانا، یہ گاڑی تمہیں ہیبرون انٹرسیکشن پر اتار دے گی۔ ڈرائیور سے کہہ دینا کہ وہ 1 گھنٹے بعد اسی جگہ واپس آ جائے، مگر تمہیں 1 گھنٹے سے زیادہ کمانڈر ہباش کے بنگلے پر نہیں ٹھہرنا۔ میں نے سعدیہ کو تسلی دی کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر میں اس کے پاس ہوں گا۔ اس نے آہستہ سے کہا، اب تم جا سکتے ہو۔ میں خاموشی سے پردہ اٹھا کر شاہ نشین میں آ گیا۔ بوڑھا چیکاش اسی طرح اپنے کام میں منہمک کھڑکی کے پاس قالین پر بیٹھا تھا۔ اس نے میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی زحمت گوارا نہ کی۔ میں نیم تاریک زینے سے اتر کر چھتے ہوئے بازار میں آ گیا۔ بازار میں اسی طرح رونق تھی، دکانوں پر رش تھا۔ یہ بازار نوادرات کی فروخت کے لیے مخصوص تھا۔ کوئی دکان ایسی نہ تھی جس پر سیاحوں کی بھیڑ نہ لگی ہو۔ میں اپنے دھیان میں بازار میں سے گزرتا گیا۔ باہر بوسیدہ دیوار کے پاس نیلی گاڑی اسی طرح کھڑی تھی۔ سفید ریش ڈرائیور اگلی سیٹ پر خاموش بت کی طرح بیٹھا تھا۔ میں گاڑی کے قریب گیا تو اس نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی ایک بار پھر انہی بازاروں میں سے گزر رہی تھی جن سے گزر کر ہم آئے تھے۔ دن ڈھلنے لگا تھا، دھوپ پھیکی پڑ کر سنہری ہونے لگی تھی۔ ذیلی سڑکوں پر سے ہوتے ہوئے گاڑی بڑی سڑک پر آ گئی۔ یہاں سے 15 منٹ کا طویل سفر شروع ہوا۔ بلا
بالآخر ہیبرون انٹرسیکشن والا چوک آ گیا۔ نیلی گاڑی چوک کے پار دور جا کر فٹ پاتھ کے ساتھ لگ کر رک گئی۔ میں نے ڈرائیور کو آہستہ سے کہا کہ وہ 1 گھنٹے بعد اسی جگہ آ جائے۔ ڈرائیور نے آہستہ سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ میں گاڑی سے نکل کر فٹ پاتھ پر ایک طرف چل پڑا۔ مجھے پیچھے گاڑی کے گیئر لگنے کی آواز سنائی دی، پھر یہ آواز مجھ سے دور ہوتی چلی گئی۔ سڑکوں سے میں واقف ہو گیا تھا۔ بائیں جانب والی سڑک سے ہوتا ہوا میں اسی مقام پر آ گیا جہاں آگے نشیب تھا۔ اسے آگے کمانڈر ہباش والے بنگلے کی آبادی شروع ہوتی تھی۔ میں اونچائی پر کھڑا تھا۔ ڈھلان جہاں ختم ہوتی تھی وہاں سے چھوٹی سڑک بنگلے کی طرف گھوم جاتی تھی۔ اس موڑ پر پام کی چھتریوں والے درختوں کی قطار کی وجہ سے وہاں کمانڈر ہباش کا بنگلہ نظر نہیں آتا تھا۔ مجھے سعدیہ نے ایسے وہم میں ڈال دیا تھا کہ لگتا تھا کہ بنگلے میں ملٹری میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر پستول کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ نشیب سے اتر کر پام کے درختوں کا موڑ کاٹا تو رک کر بنگلے کی طرف نگاہ ڈالی۔ چھوٹی سڑک دور تک خالی تھی۔ ہباش کی جیپ بھی نہیں تھی۔ شاید وہ دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کر کے چلا گیا تھا۔ میں سڑک پر چلنے لگا۔ اصل بات یہ تھی کہ نماش کے لیے میرے دل میں اس قدر رحم کا جذبہ تھا کہ مجھے اس تصور سے ہی شدید ندامت کا احساس ہو رہا تھا کہ میں اسے اچانک چھوڑ کر چلا جاؤں۔ میں صرف اتنا چاہتا تھا کہ ایک بار اس سے مل کر اسے یہ کہہ دوں کہ میں اس سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ میری شادی ہو چکی ہے۔ اس طرح سے کم از کم اتنا ضرور ہوگا کہ میرے اچانک چلے جانے سے اسے آدھا صدمہ ہوگا اور میرا ضمیر بھی مجھے ملامت نہیں کرے گا۔ یہی احساس مجھے واپس اس کے پاس لے آیا تھا، ورنہ میں کبھی ادھر کا رخ نہ کرتا، کیونکہ بہرحال یہاں میرے لیے خطرہ ہی خطرہ تھا۔ بنگلے کا خودکار قفل والا دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا۔ میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ خالی تھا۔ کچن کا بھی دروازہ کھلا تھا مگر سائدہ یا کوئی بھی نوکر وہاں پر نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے وہاں کی فضا مشکوک سی لگی۔ میری چھٹی حس ایک دم بیدار ہو گئی۔ مجھے سائدہ کی باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز ہمارے والے بیڈ روم سے آ رہی تھی۔ میں اس طرف آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا بڑھا۔ بیڈ روم کا دروازہ بند تھا۔ سائدہ کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، مجھے خود بھی یقین نہیں آتا نماش، مگر ہباش غلط بات نہیں کہہ سکتا۔ اس نے پوری تحقیق کے بعد یہ فون کیا ہے۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ ضرور کوئی خطرناک بات تھی۔ نماش کی اداس آواز سنائی دی، سائدہ تم کسی طرح الچھکول کو بچا لو، وہ میرا خامد بننے والا ہے، اس کے بغیر میرا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اب مجھے کسی وضاحت کی ضرورت نہیں تھی۔ میں پیچھے پلٹ کر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ میرا راز فاش ہو چکا تھا۔ میں ابھی ڈرائنگ روم کے ادھ کھلے دروازے کے نزدیک ہی پہنچا تھا کہ باہر کسی جیپ کے رکنے کی آواز آئی، پھر جیسے فوجی بوٹوں والے جوان دھڑاک دھڑاک سے باہر کودے۔ میں نے وہیں سے چھوٹ لگائی اور گھبراہٹ میں اپنے بیڈ روم میں جانے کی بجائے کچن کی طرف نکل گیا۔ کچن کا دوسرا دروازہ سامنے سائدہ کے بیڈ روم کی طرف کھلتا تھا۔ میں نے اندر سے دروازہ کھولا اور سائدہ کے بیڈ روم میں گھس گیا۔ اب مجھے احساس ہو گیا کہ سعدیہ کے مشورے پر عمل نہ کر کے میں نے کس قدر فاش غلطی کی تھی۔ پستول اب میں نے اپنی جیب سے نکال لیا تھا۔ سائدہ کا بیڈ روم خالی تھا۔ مجھے ڈرائنگ روم میں اسرائیلی فوجی جوانوں کی آوازیں سنائی دیں۔ ان میں ہباش کی آواز بھی تھی۔ وہ بلند آواز سے اپنی بیوی سے میرے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر دیکھا کہ بیڈ روم میں کوئی باہر جانے کا راستہ نہیں تھا۔ میں لپک کر باتھ روم میں آ گیا۔ یہ میری آخری امید تھی۔ خدا نے میری مدد کی اور میں نے باتھ روم میں ایک کھڑکی دیکھی جو اندر سے بند تھی۔ بجلی کی تیزی کے ساتھ کھڑکی کی چٹخنی کھولی اور پٹ کو دھکیل کر باہر کود گیا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ دوسری طرف کیا ہے۔ میں ایک جھاڑی میں جا گرا، جلدی سے اٹھا اور اندھا دھند سامنے کی طرف بھاگا۔ سامنے انار کے درختوں کے پیچھے ایک دیوار تھی۔ میں دوڑتے ہوئے دیوار پھاند گیا۔ دوسری طرف وہی کچا راستہ تھا جس پر میں ایک روز پہلے چہل قدمی کر کے نالے کے پل تک چلا گیا تھا۔ میرے سامنے وہی گندا نالا تھا جس کے کنارے کافی کشادہ تھے اور درمیان میں گندے پانی کی ایک نالی بہ رہی تھی۔ اس بوکھلاہٹ اور افراتفری میں بھی میرا کمانڈو ذہن حاضر تھا اور جانتا تھا کہ اگر میں نے نالے کو پار کیا تو پیچھے سے آنے والی گولیوں کا نشانہ بن جاؤں گا۔ میں اوپن ٹارگٹ نہیں بن سکتا تھا۔ چنانچہ غیر شعوری طور پر جس دیوار پر سے میں کودا تھا اسی کے ساتھ ساتھ جنوب کی طرف دوڑنے لگا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔